جناب اسپیکر، فاضل ممبر نے جو سینٹ کی ریکمنڈیشنز کا تذکرہ کیا ہے، میں سب سے پہلے آپ کی اجازت سے سینٹ آف پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے بجٹ پر سیر حاصل گفتگو کی اور اپنی سفارشات قومی اسمبلی کو بھیجیں، کیونکہ یہ بل ان کے زمرے میں آتا نہیں ہے، یہ اختیار اس ایوان کا ہے اس پر اپنی رائے اور اپنی آراء قائم کرنا، لیکن ان کی سفارشات ہیں کیونکہ وہ فیڈریشن کی نمائندگی کرتے ہیں، ہم ان کی سفارشات کو اہمیت دینا چاہتے ہیں۔ جناب والا، فاضل ممبر نے سندھ سے جن کا تعلق ہے، آپ نے 2-3 اہم نقطوں کی طرف اس ایوان کی توجہ دلائی اور میں مختصراً اس کا جواب دینا چاہوں گا۔ آپ نے ذکر کیا چیک ڈیمز کا، خاص طور پر ان علاقوں سے بلوچستان کا۔ مقصد صاحب بہت ڈسک پہ جا رہے تھے، میں غور سے دیکھ رہا تھا۔ بالکل بلوچستان بہت ان کی ضرورت ہے اور پانی کی قلت اور شدت کا ہمیں احساس ہے، سندھ میں بھی ہے۔ بدقسمتی سے جناب اسپیکر، مسلسل حکومتوں نے پانی کو وہ اہمیت نہیں دی جو ہمیں دینی چاہیے تھی، اور پاکستان جو ایک زمانے میں واٹر ایفلوئنٹ کنٹری ہوا کرتا تھا، آج واٹر سکیئرس کنٹری کی زد میں آ چکا ہے۔ ہماری حکومت، جناب عمران خان صاحب کی حکومت نے واٹر پر فوکس کیا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ آج ہمارا جو کنسٹرینٹ اور لمیٹنگ فیکٹر ہے فار ایگریکلچر پروڈکشن اینڈ پروڈکٹیوٹی، ون آف دا مین کنسٹرینٹ از واٹر، اور اس کے لیے آپ نے دیکھا ہے کہ اس بجٹ میں ایک خطیر رقم واٹر ریسورسز کے لیے، ڈیمز کے لیے، بڑے ڈیمز کے لیے اور چھوٹے ڈیمز کے لیے رکھی جا رہی ہے، اور اس میں جو آپ کی تجویز ہے، جو سینٹ آف پاکستان کی تجویز ہے، ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں اس کا وزن ہے۔ جناب ہمارا دوسرا نقطہ جو فاضل ممبر نے اٹھایا، وہ انہوں نے اٹھایا لوکسٹ کے بارے میں۔ بالکل ان کا بہت مناسب نقطہ ہے، میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ 40 سال کے عرصے کے بعد اس شدت سے لوکسٹ نے ہم پر نہیں پورے خطے پر وار کیا ہے، اور اس میں پورا جنوبی ایشیا، ایران اور جیسے ہارن آف افریقہ سے یہ روانہ ہوتی ہوئی ہمیں متاثر کر سکتی ہے۔ ہمیں تشویش ہے، آپ کو تشویش ہے، ہمیں بھی تشویش ہے، اور خاص طور پہ صوبہ بلوچستان، صوبہ پنجاب اور سندھ اس کی زد میں، بہت گہری زد میں آ سکتے ہیں۔ حکومت پاکستان، جناب اسپیکر، میں پرائم منسٹر صاحب کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کیونکہ انہوں نے خود لوکس پر بہت سی میٹنگز کو خود پریزائڈ کیا ہے، پل پل کی خبر ان کے پاس ہے، اور صوبوں کے ساتھ کوارڈینیٹ بھی ہم کر رہے ہیں۔ ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں افواج پاکستان کا، جنہوں نے بھی ہمارے ساتھ اس نیشنل فوڈ سیکیورٹی چیلنج کو سمجھتے ہوئے تعاون کا انہوں نے ہاتھ بڑھایا ہے اور ہماری مدد کر رہے ہیں، اور ہزاروں جوان جو ہیں وہ فیلڈ میں سپرے کا کام کر رہے ہیں۔ میں جناب والا، اپوزیشن کے صاحبان تشریف فرما ہیں اور ان کی حکومت ہے سندھ میں، میں خاص طور پہ ان سے درخواست کروں گا کہ یہ ایک قومی چیلنج ہے، اور یہاں ہم پارٹیزن انٹرسٹ سے بالا تر ہو کر نیشنل انٹرسٹ، فوڈ سیکیورٹی کے انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں مل کر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہ ایک مربوط پروگرام ہمیں چاہیے، اور ایک قومی ہمیں حکمت عملی چاہیے، اور حکومت پاکستان نے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اپنے حلیفوں کے ساتھ ایک مربوط کمپریہنسو پلان مرتب کر لیا ہے کہ جیسے منسٹر فار فوڈ سیکیورٹی کہہ چکے ہیں، ہم نے پلان ان پلیس ہے۔ آپ نے خدشہ ظاہر کیا وسائل کا، میں آپ کو اور اس ایوان کو اشور کرنا چاہتا ہوں کہ لوکس کے چیلنج سے نبرد آزما ہونے کے لیے انشاءاللہ وسائل کی کمی نہیں آئے گی، اور ہمیں جو کرنا پڑا ہم اس کو کریں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ فوڈ سیکیورٹی کی ہمارے لوگوں کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے۔ آپ نے پھر ذکر کیا ابھی فرٹیلائزر کا اور سبسڈی کا۔ ہم سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس کووڈ انوائرمنٹ میں جہاں ہم بات کرتے ہیں لائیولی ہوڈز کے بچانے کے لیے، تو ہمیں احساس ہے کہ ہماری معیشت کا بہت بڑا حصہ بلا واسطہ زراعت سے منسلک ہے، اور ان کی پروڈکٹیوٹی جو ہے ہمیں عزیز ہے، اور فاسفیٹک فرٹیلائزرز جو ہیں وہ ڈائریکٹ امپیکٹ کرتے ہیں پروڈکٹیوٹی پر۔ اس لیے آپ خود ان میٹنگ میں تشریف لاتے رہیں، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں جناب اسپیکر کہ آپ
اپنی مصروفیات کے باوجود خود چیئر کرتے ہیں میٹنگز کو اور آپ زراعت کو اہمیت دے رہے ہیں. زراعت میں بتانا چاہتا ہوں اس حکومت کی ترجیحات میں سے ایک ترجیح ہے, اور جو 3 سیکٹرز وزیر اعظم کی پرائیورٹی لسٹ میں ہیں اس میں زراعت ایک سیکٹر ہے جو پرائیورٹی لسٹ پہ ہے, اور فرٹیلائزر سبسڈی جو ہے وہ ہم بحث کر رہے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ اس کی ڈسٹریبیوشن کا میکینزم کیا ہونا چاہیے اور اس کو شفاف طریقے سے ہم کیسے بانٹیں. جیسے احساس کا پروگرام شفاف طریقے سے بانٹا گیا, آج کوئی انگلی نہیں اٹھا رہا. اس طرح ہم چاہتے ہیں کہ جو فرٹیلائزر کی سبسڈی ہے آپ کی مشاورت کے ساتھ, آپ کے انپٹ کے ساتھ ہم شفاف طریقے سے بانٹنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ بانٹیں گے. آخری نقطہ جس پر آپ نے ذکر کیا ہے وہ ہے جنرل سیلز ٹیکس کھل پر جو لاگو کیا گیا تھا. یہ ای سی میں بھی زیر بحث آ چکا ہے اور ای سی بھی اس پر متفق ہو چکی ہے کہ یہ غیر ضروری ہے. اور آپ کے علم میں ہے, آپ کی صدارت میں جو کاٹن کمیٹی اس سے بات کر رہی تھی اس پر ایک متفقہ قرارداد بھی سامنے آئی ہے. میں بالکل ہمارے جو ایڈوائزر فائنینس کے ان کی خدمت میں بھی عرض کروں گا کہ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے, کیونکہ اس کی آڑ میں جو ہمارا ایک کارخانے دار طبقہ ہے وہ کاشتکار سے اس کی پھٹی کی قیمت میں کٹوتی کر دیتا ہے. آگے ٹرانسفر کرے نہ کرے لیکن کاشتکار کی پھٹی کی قیمت, ایک ہے لنٹ اور ایک ہے سیڈ کاٹن, اینڈ یو نو دا ڈفرنس واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. سو وہ لنٹ پہ تو جو کرتا ہے سیڈ کاٹن پر کاشتکار کو اس کی زد میں لے آتا ہے, اور اگر ہم اس پر نظر ثانی کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ کاشتکار کو فائدہ ہوگا. یہاں بھی میں عرض کرتا چلوں اور ایوان کو مطلع کرتا چلوں کہ وزیر اعظم عمران خان نے اس پر کئی میٹنگز کر چکے ہیں کہ کس طرح وہ ایریا جو کاٹن کا ہم نے بتدریج پچھلے 20 سالوں میں اور خاص طور پہ پچھلے 10 سالوں میں ہم نے لوز کیا ہے فرام کاٹن ٹو شوگر, اس کی وجوہات کیا تھی اور کس طرح ہم نے دیکھنا ہے کہ ایوری ٹن آف کاٹن پروڈیوس اینڈ ایوری ٹن آف شوگر پروڈیوس, اگر ہم اس کو ویلیو کریں تو ملک کے مفاد میں کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایوری ٹن آف کاٹن پروڈیوس از بیٹر دین ایوری ٹن آف شوگر پروڈیوس فار پاکستان, فار یور ایکسپورٹس, آپ کے لیے فار امپلائمنٹ جنریشن اس کا فائدہ ہے. چنانچہ میں سینٹ کا اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ آپ کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ سینٹ آف پاکستان ہمارا ایک ادارہ ہے جو پاکستان کے وفاق کی نمائندگی کرتا ہے. ہم ان کی ہر مناسب تجویز کو اہمیت دیں گے. شکریہ. مسٹر عمران خان, پرائم منسٹر آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جناب اسپیکر, سب سے پہلے تو میں ابھی جو لوکسٹ کے اوپر بات ہوئی ہے میں صرف ایک بریف سا کامنٹ کرتا ہوں کہ اس میں 31 جنوری سے ہم نے اس کو ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کیا ہوا ہے, اور تب سے ہم نے پوری این ڈی ایم اے کو پوری اختیارات دیے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی آپ ایکسپینس کرنا چاہتے ہیں لوکس کے کنٹرول کے اوپر, گورنمنٹ اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرے گی, کیونکہ یہ پوٹینشلی, جس طرح ابھی بات ہوئی, کہ پوٹینشلی یہ اتنا خطرناک ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے, جس میں کئی تو ہم قدم اٹھا سکتے ہیں اس کی طرف, اس کو کم کرنے کے لیے, اور وہ ہم پوری طرح کر رہے ہیں. اور انفارچونیٹلی بیچ میں کرونا آ گیا, اور کرونا کی وجہ سے جو سپلائز آنے تھے انگلینڈ سے وہ رک گئے, تو وہ تو ہم انشاءاللہ پورا زور لگائیں گے. لیکن میں یہ بھی کہہ دوں آپ کو کہ کئی چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں. اس وقت یہ ہارن آف افریقہ کے اندر سے یہ جو ادھر سے لوکسٹ کا یہ بڑا انیوژل 25 سال میں ایک دفعہ اس طرح کا فینومینا ہوتا ہے, تو وہ ادھر سے جو آ رہا ہے وہ ایک ہمیں خطرہ یہ کہ ہندوستان سے بھی اور ایران سے بھی جو سوام آئے گا, ہم اپنا تو کنٹرول کر لیں گے لیکن اس کا بھی کسی کو اندازہ نہیں ہے. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ
ہمارے ملک پہ اپنے کرم کرے اور رحم کرے، کیونکہ یہ ایکچولی ایک بہت بڑی تھریٹ ہے اور اس پہ انشاءاللہ ایک پوری قوم مل کے اس کا مقابلہ کرے گی۔ اب اسپیکر صاحب، میں جو سبجیکٹ سے شروع کرنا چاہتا ہوں، میں 5 پوائنٹس پہ بات کرنا چاہتا ہوں، 5ویں تو کنکلوژن ہے، 4 پوائنٹس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ جو پہلی چیز ہے وہ کرونا کا ایشو ہے۔ اسپیکر صاحب، یہ جب پاکستان میں 26 کیسز ہوئے تو تب ہم نے ایکشن لیا۔ ابھی کوئی اموات نہیں ہوئی تھی کرونا سے، 26 کیسز کے اوپر ہم نے لاک ڈاؤن کیا پاکستان کو۔ اور یہ میں آپ کو کہہ دوں کہ وہ جو لاک ڈاؤن کیا، وہ کیونکہ ایک دنیا میں فینومنا تھا، یورپ میں دیکھ رہے تھے، ووہان پروونس، ووہان سٹی چائنا کے اندر، اس کے اندر ہم نے دیکھا تو صوبوں نے خود ریئیکٹ کرنا شروع کیا۔ جب وہ باہر سے دیکھتے تھے تو سارے صوبوں نے اپنی قدم اٹھانے شروع کر دیے، تو ایک کوئی سینٹرلائزڈ پلاننگ اس وقت نہیں تھی۔ میرا پہلے دن سے اور میری ٹیم کا، میرا پہلے دن سے ایک خدشہ تھا کہ یہ ایک ایسا فینومنا ہے کہ اگر ہم ویسٹرن یورپ کو کاپی کریں یا ووہان کو کریں یا بعد میں جو امریکہ میں ہو رہا تھا اس کو کریں، تو اس کا پاکستان اور جو ہمارا ہندوستان کا بر صغیر ہے، ہمارے سچویشن بہت مختلف تھا۔ یعنی جب سوشل ڈسٹنسنگ کی بات کرتے ہیں تو اب نیوزی لینڈ کی کئی لوگ مثال دیتے ہیں، نیوزی لینڈ میں تو ویسی سوشل ڈسٹنسنگ ہے، وہاں تو جو ڈینسٹی آف ان کی آبادی ہے وہ تو پھیلی ہوئی ہے، اور پھر ایک جزیرے ہیں۔ پاکستان کے اندر ہائی ڈینسٹی پاپولیشن، کچی آبادیاں، غریب بستیاں، جدھر 8-8 9-9 لوگ کمروں میں، چھابڑی والے، ڈیلی ویجرز، یہ ایک بہت بڑا طبقہ تھا۔ جب یہ ہوا تو میں نے پہلے دن اس کے اوپر بات کی کہ ہمارے پاس تو ایک ڈیول پرابلم ہے، ہم بالکل مختلف ہیں باقی ملکوں سے۔ ہماری طرف ایک ہم نے لوگوں کو کرونا سے بچانا ہے اور دوسری طرف بھوک سے بچانا ہے، جو کہ غربت کی وجہ سے لوگوں نے مرنا ہے، اس سے بچانا ہے۔ شروع میں تنقید بھی ہمیں بڑی برداشت کی کہ وہ لوگوں نے کہا اور سخت لاک ڈاؤن کرنا چاہیے تھا، میرے اوپر بڑا پریشر تھا، میرے اپنے لوگوں سے پریشر تھا، میری اپنی کیبنٹ کے اندر لوگ سمجھتے تھے کہ ہم وہ لاک ڈاؤن نہیں کر رہے جو ہونا چاہیے تھا، جو کہ ہندوستان نے کر دیا۔ جس طرح کا لاک ڈاؤن نریندر مودی کی حکومت نے ہمارے بعد کیا، اور جب اب ہمارے پاس ایک ڈیٹا سامنے آ چکا ہے، کیونکہ نئی نئی چیزیں تھیں، دنیا بھی ایکسپیرینس سے سیکھ رہی تھی، دنیا دیکھ رہی تھی، ہر ملک اپنے اپنے ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا۔ انگلینڈ نے پہلے انہوں نے کہا کہ ہرڈ امیونٹی کی طرف جائیں گے، انہوں نے لاک ڈاؤن نہیں کیا۔ جب کیسز بڑھے انہوں نے پورا لاک ڈاؤن کیا۔ برازیل نے انہوں نے لاک ڈاؤن نہیں کیا، اس کے پریزیڈنٹ نے، تو آج وہ 50,000 لوگ مر چکے ہیں، اس سے بھی زیادہ۔ تو ہر ملک اپنے اپنے، کیونکہ کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ میں آج ایک صرف اس کامنٹ کے اوپر آج بات کرنا چاہتا ہوں کہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ کنفیوژن تھی۔ اسپیکر صاحب، اگر کسی ملک کی گورنمنٹ میں کنفیوژن نہیں تھی وہ ہماری گورنمنٹ تھی، پہلے دن سے۔ میں آج اپنے اپوزیشن ممبرز کو کہتا ہوں، 13 مارچ کو ہم نے لاک ڈاؤن کیا، 13 مارچ سے لے کے آج تک میری ایک سٹیٹمنٹ بتا دیں جس میں تضاد ہو۔ جو میں 13 مارچ سے کہہ رہا تھا، آپ کو ٹائم ملے گا پلیز، میں ابھی آپ کو کہتا ہوں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں۔ میں نے کانسٹنٹلی 2 چیزوں پہ بات کی کہ کرونا اگر آپ کر سکتے ہیں، اگر آپ کی سنگاپور کی آبادی ہے، اگر آپ کے پاس $50,000 پر کیپٹا انکم ہے، اگر آپ کی نیچرل سوشل ڈسٹنسنگ ہے، تو سب سے بہترین چیز اس کو روکنے کی ہے کہ بالکل کرفیو لگا دو۔ میں نے تو یہ پہلے دن سے کہا، لیکن میں نے یہ بھی کہا کہ جو ہمارا ملک کی کنڈیشنز ہیں، ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر ہم یہ کرنے جا رہے ہیں تو وہ غریب طبقے کے اوپر کیا امپیکٹ پڑے گا۔
یہ کنسسٹنٹ میری سٹیٹمنٹس رہی ہیں. میں آپ کوئی اٹھا کے دیکھ, اب تو بڑا آسان ہے, سوشل میڈیا پہ ساری تقریریں آپ کے سامنے ہیں, کبھی کنفیوژن نہیں آئی. اور میں آج اپنی جو ٹیم, جو NCOC میں ہم نے ٹیم بنائی جس میں مختلف ڈاکٹرز بھی تھے, ہمارے ڈیٹا گیدر کرنے کے بھی لوگ تھے, اسد عمر وہ لیڈ کر رہے تھے, میں آج خاص ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, کیونکہ یہ انہوں نے جس طرح کا وہ ادارہ تھا, اس ادارے کے اندر ہر روز ڈیٹا کلیکشن ہوتی تھی, دنیا کی ٹرینڈز دیکھی جاتی تھی, ڈاکٹرز کا ایکسپرٹ اوپینین آتا تھا, اور وہ ڈاکٹرز کنسلٹ کرتے تھے باقی صوبوں کے ڈاکٹرز کو, باقی صوبوں کے ساتھ کوآرڈینیشن قائم کی. پہلے کوئی بھی ڈیٹا ہی نہیں تھا, ہمیں یہی نہیں پتا تھا کہ ہمارے پاس کتنے وینٹیلیٹرز ہیں پاکستان میں ہاسپٹل میں, کوئی کسی کو نہیں پتا تھا. ہمیں یہ کوئی اس طرح کے ہمارے پاس پاکستان میں انٹینسو کیئر بیڈز کتنے ہیں, ٹرینڈ سٹاف کتنا, یہ کوئی ڈیٹا اویلیبل نہیں تھا. یہ NCOC نے ہر روز میٹنگز کر کے ڈیٹا اکٹھا کیا, انہوں نے دنیا کی ٹرینڈز اس کے مطابق پھر کوشش اپنے ہمارے پیکیولر سرکمسٹانسز پہ کی. اسپیکر صاحب, اس کی وجہ سے میں تو ان کی داد دیتا ہوں کہ اس کی وجہ سے ہماری جو ڈیسیجن میکنگ تھی, ہمارے فیصلے تھے, وہ بالکل ان کے اندر تضاد نہیں آیا اور ہم کنسسٹنٹلی آگے بڑھے. اب وہ دیکھیں دو طرف سے تنقید, ایک تنقید تو ایک طرف سے ہوئی کہ آپ نے پوری طرح لاک ڈاؤن